السلام علیکم۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ایک خصوصی گفتگو کے ساتھ میں ہوں محمد حسین۔ سامعین، کشمیر تقسیم بر صغیر کا ایک نامکمل ایجنڈا ہے اور یہ تنازع اس وقت دو ایٹمی قوتوں کے درمیان ہے اور اس سے نہ صرف خطے کے امن کو بلکہ عالمی امن کو بھی خطرہ ہے۔ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے گفتگو کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر اکبر محسر صاحب کو۔ آپ محقق ہیں اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کئی آپ کے تحقیقی مقالے شائع ہو چکے ہیں۔ اس موضوع پر آپ کافی دسترس رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، 5 فروری کو پوری قوم جو ہے کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدلتی عالمی صورتحال میں جہاں طاقت کا توازن یک طرفہ کے بجائے اب مختلف جہتوں میں تقسیم ہوتا نظر آتا ہے اور دنیا میں کئی معاشی قوتیں اور عسکری قوتیں جنم لے رہی ہیں، تو اس حوالے سے مسئلہ کشمیر کی اہمیت اور اس کو حل کے لیے کون کون سی قوتیں ہیں جن کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے میں نہایت شکر گزار ہوں، ریڈیو پاکستان حیدرآباد کی طرف سے ہمیشہ انوائٹ کیا جاتا ہے۔ آج یوم یکجہتی کشمیر جو سولیڈیریٹی ڈے کے حوالے سے سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ 1990s میں یہ پروپوزل آیا تھا جماعت اسلامی کی طرف سے، جس کو پھر میاں نواز شریف صاحب چیف منسٹر پنجاب تھے، انہوں نے انڈورس کیا تھا۔ 1991 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، پبلک ہالیڈے انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا۔ پھر 2004 سے یہ یوم یکجہتی کشمیر جسے سولیڈیریٹی ڈے کہتے ہیں۔ سولیڈیریٹی ڈے کے حوالے سے ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ یہ جو کشمیر کی آزادی کی تحریک ہے اس کو ہم انڈورس کرتے ہیں، اس کی ہم سپورٹ کرتے ہیں، اخلاقی سپورٹ کرتے ہیں، سارے پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں وہ سپورٹ کرتی ہے۔ دوسرا، جو شہداء ہے اس تحریک کے ہزاروں کے تعداد میں، بچے، بوڑھے، عورتیں جو قربانیاں دے رہے ہیں 1947 سے، اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تاریخی پہلو ہے تو ہم تاریخ کے تقریباً 1 صدی تک جو ہے پیچھے بھی چلے جائیں گے، اور کچھ ڈاکیومنٹس بھی ہے، کیونکہ میری جو ڈاکٹر آف فلسفی کا مقالہ ہے، پی ایچ ڈی ہے، وہ ڈائیلاگ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان سولوشن آف کشمیر ایشو، کشمیر کے مسئلے پہ ہے، تو اس میں تفصیلی بات ہوگی۔ لیکن یوم یکجہتی کشمیر جو ہے وہ ہم جو کشمیریوں کو دی رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، ان کو جو یوم حق خود ارادیت دینا ہے، جس کو انڈورس کرتا ہے پاکستان کا آئین 1973 کے آئین میں آرٹیکل 257، اس میں کلیئر لکھا ہوا ہے دی سیلف رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، یعنی کشمیریوں کو حق خود ارادی دیا جائے گا، اور ان کی خواہشات کو جب وہ پاکستان سے الحاق کر لیں گے تو پھر ان کی خواہشات کو مد نظر رکھا جائے گا۔ تو یہ جو سولیڈیریٹی ڈے ہے وہ قربانیوں کو ہم نے یاد کرنا ہے، اور ہم جو انڈیا وائلیشن کرتا ہے انٹرنیشنل لا کی، کہ آرٹیکل 370 انہوں نے وہ کیا، اور آرٹیکل 225A جو انڈیا کے کنسٹیٹیوشن کا ہے، یہ ساری جتنی بھی ترمیمات ہیں وہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی جتنی بھی قراردادیں ہیں، 10 سال پہلے ایک آرگیومنٹ آیا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو پرانی 1 صدی تک جو ہے 70-80 سال پرانی قراردادیں ہیں، ان کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے، تو اس پہ ایک کمیٹی بٹھائی گئی جنہوں نے ریسرچ کی، اور کنکلوژن جو آیا اس میں کہا گیا کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جتنی بھی ریزولوشنز، جنرل اسمبلی کی جتنی بھی ریزولوشنز ہیں وہ ایز اٹ از ہیں، اور ان کی لیگل اور مورل اسپیکٹس جو ہیں، کنسٹیٹیوشنلٹی جو ہے وہ کسی بھی فورم پہ چیلنج نہیں کی جا سکتی۔ تو اس پہ ڈسکشن بہتر ہوگی کہ یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے جو ریزولوشنز ہیں کشمیر پہ، اور یہ کس طرح ایشو جو تھا، نیشنل جو ایشو تھا، بائی لیٹرل جو ایشو تھا، وہ کس طرح انٹرنیشنلائزڈ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے طاقت کے بل پر ہمیشہ کشمیری عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن معرکہ حق میں جو پاکستان کو کامیابیاں نصیب ہوئی، کیا بھارت اب بیک فٹ پر نظر آتا ہے؟ معرکہ حق کی آپ نے بات کہی تو میں اپریشیٹ کروں گا پاکستان کے آرمڈ فورسز کو، چیف آف آرمی سٹاف، پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انہوں نے نہایت ہی وزڈم کے ساتھ، اور یہی ترے امتیاز ہے ہمارا
جو ہماری روایات ہیں, جو ہماری ٹریڈیشنز ہیں ہزاروں سال سے. پاکستان فیڈریشن ہے جہاں پر سندھی, پنجابی, بلوچی, پٹھان اور کشمیری, وہ ہم یہاں پر رہتے ہیں. ہم خوددار ہیں, ہم اپنی خودداری پہ کمپرومائز نہیں کرتے. تو میں ٹریبیوٹ پیش کروں گا آرمڈ فورسز, جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تھے جو شہید ہوئے. میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو معلوم ہو سکے یہ مسئلہ ہے کیا. برٹش گورنمنٹ نے پارٹیشن پلان, جس کو ہم 3 جون پلان 1947 کہتے ہیں, 3 جون پلان کو ماؤنٹ بیٹن پلان بھی کہتے ہیں. یہ پلان انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جولائی میں 1947 نے برٹش پارلیمنٹ نے اپروو کیا تھا. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر لارڈ ایٹلی تھے. تو جو پارٹیشن پلان ہے, ویسے تو وہ بہت بڑا ڈاکیومنٹ ہے, لیکن میں کیونکہ تفصیلی میں تھوڑا سلیکٹو بھی جاؤں گا, اس میں کلاس 5 جو کلاس ہے, 5واں, ایک کلاس, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں, 5 نمبر جو کلاس ہے وہ نوابی ریاستیں, جب پاکستان اور انڈیا پارٹیشن جو پلان تھا 3 جون پلان, اس میں کہا گیا جو مسلم اکثریتی علاقے ہوں گے, نوابی ریاستیں ہوں گی. 19 صوبے تھے اور نوابی ریاستیں, اس میں تھوڑا سا ابہام ہوتا ہے, ایز اے ریسرچر میں کلیئر کرتا جاؤں کہ بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ 562 نوابی ریاستیں تھیں, لیکن پروفیسر جوزف کوربیل جو کیلیفورنیا یونیورسٹی امریکہ میں پروفیسر تھے, انہوں نے کتاب لکھی ہے کشمیر ان ڈینجر, اور ان کے ریفرنسز جو ہے وہ انٹرنیشنلی یو این میں بھی ریکگنائز ہوتے, اور وہ یو این کے کمیشن میں بھی تھا, جو ارلی کمیشنز تھی اس میں بھی تھا. تو وہ ان کی کتاب کو میں ویلڈ سمجھتا ہوں کہ 584 نوابی ریاستیں تھیں, جس میں سندھ میں خیرپور میرس تھا, اور کے پی کے میں سوات تھا, دوسری اور بھی تھی, اور پنجاب میں بہاولپور تھا. تو نوابی ریاستیں پیراماؤنٹ پاور کے تحت برٹش گورنمنٹ رن کرتی تھی. پیراماؤنٹ پاور یہ ہے کہ صرف 2 سبجیکٹس برٹش گورنمنٹ کے پاس تھے, باقی سارے سبجیکٹس نواب یا وہاں کے جو حکمران تھے ان کا کوئی بھی نام تھا, امیر تھا یا کوئی بھی تھا. اس میں فارن افیئرز تھا اور ڈیفنس تھا. یہ 2 سبجیکٹ تھے, باقی 19 اور صوبے تھے. تو 3 جون پلان میں یہ کلیئرلی کہا گیا کہ جتنی بھی نوابی ریاستیں ہیں, 562 کر لیں یا 584 کر لیں, وہ 2 ارینجمنٹ ہوں گے, یعنی 2 بنیادوں پر انڈیا اور پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گی. پہلا تھا کہ دی وشز آف دا پیپل, یعنی عوامی خواہشات جو بھی ہوں گی, ٹھیک ہے نا, جس کو ہم رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کہتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 ہوگا انگریزی میں کہ جیوگرافیکل کنٹیجیوٹی, یعنی جغرافیائی تسلسل جو ہوگا. تو اب دونوں پہ ہم آ جاتے ہیں کہ 1941 کا جو سینسس ہوا, جو برٹش گورنمنٹ نے کرایا تھا 1941 کا, اس میں 71.1% جموں کشمیر میں مسلمان تھے اور 28.9% دوسرے تھے. تو اس توسط سے وہاں پر میجارٹی جو علاقہ تھا یہ سارا وہ مسلمانوں کا تھا. نمبر 1 یعنی وشز آف دا پیپل. دوسرا, جغرافیکل جتنے بھی روڈ اور ریل جتنے بھی لنکس تھے, فیروز پور, گرداسپور, جتنے بھی روڈ اینڈ ریل جو بھی دستے تھے وہ پاکستان کے ساتھ تھے. انڈیا کے ساتھ کوئی بھی رستہ نہیں تھا جو ایئر کے علاوہ. اب میں یہ ساری چیزیں اسی لیے ریفرنس دے رہا ہوں کہ یہ سارے ڈاکیومنٹس اب بھی برٹش پارلیمنٹ میں, پاکستان کی ساری لائبریریز میں, انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947 موسٹ امپورٹنٹ ہے, پارٹیشن پلان 3 جون پلان 1947 وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. یعنی یہ ساری چیزیں لیگل ہوتی ہے. اب دوسری میں بیوٹی یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ دونوں ممالک اقوام متحدہ کی اسی قرارداد کو مانتے بھی ہیں. یعنی ہم آج مسئلہ کشمیر اور تصفیہ کشمیر کے حل پہ ایک فریم ورک دے رہے ہیں. دونوں جمہوری روایت کو تسلیم کرتے ہیں, دونوں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں ان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے, اب رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی پہلے کرکٹ ڈپلومیسی کے طور پر مشہور ہے, بیک چینلز پہ ڈپلومیسی ہوتی رہی ہے. میری ملاقات نیاز نائک سے ہوئی تھی 2009 میں مرحوم کے ساتھ, تو وہ اسلام آباد میں رہتے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس ٹائم میں تو, کیونکہ پہلے مشرف کے ٹائم میں بھی, جنرل ضیاء کے ٹائم میں بھی, اس سے پہلے بھٹو صاحب کے ٹائم میں بھی وہ فارن منسٹر تھے, تو بیک ڈور چینلز جو ہے ڈپلومیسی وہ چلتی رہتی ہے. تو اس پہ
एक टेक्नोक्रेट्स जो हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, प्रोफेसर्स जो हैं, जिन्होंने इस पे रिसर्च की हुई है, वो इस पे आके इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बताएं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं इसमें, कोई भी हो, मेरे अलावा और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे, उनको अगर अक़वाम मुत्तहिदा में, क्योंकि पाकिस्तान का एक फॉरेन ऑफिस है, उनका एक नैरेटिव है और वो एक्सप्लेन करते हैं बेहतर नमूने से वहां पर फॉरेन ऑफिस में, लेकिन रिसर्चर्स को एक इंटरनेशनल एंड न्यूट्रल एक्सेप्टेबिलिटी होती है रिसर्चर्स जो है, क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं, उनके रेफरेंसेस होते हैं, हम आर्टिकल्स लिखते हैं, हम किताबें लिखते हैं, और रेफरेंसेस हम, जिस तरह प्रोफेसर जोसेफ कोरबेल और प्रोफेसर एलेस्टेयर लेम की मैं भूल गया था रेफरेंस जो है ना, तो इंडिया जो है वो एट्रोसिटीज वगैरह जो कर रहा है, जो 370 उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जो एब्रोगेट किया है आर्टिकल जो, और 25A जो है, तो वो आजादी नस्ब होती है। अब उसमें क्या होता था, 370 में कश्मीर को अलहदा फ्लैग था, कश्मीर का अलहदा पार्लियामेंट थी, कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ये जो हरबे कहता है इंडिया या और कोई लोग किसी के इंसिस्टेंस पर, हो सकता है कि ये सारी चीजें इस तरह नहीं हो सकती। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बैलेंस होता है, हम नेबर्स हैं। नेपोलियंस ने कहा था कि हम नेबर्स को तब्दील नहीं कर सकते, और ये हकीकत है। और पाकिस्तान और इंडिया तो तकरीबन 30,000 किलोमीटर से बड़ा हमारा बॉर्डर है, तो आज भी अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान और इंडिया को, वैसे ही हम पाकिस्तान और इंडिया की जो आबादी है, इंडिया की जो सबसे ज्यादा गुर्बत के लकीर से ज्यादा रहती है, पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है, तालीम, सेहत और बहुत सारी चीजों पे भी हमने इन्वेस्टमेंट करनी है। तो कश्मीर का तस्फिया अगर इंडिया और पाकिस्तान, जिसमें मैं ये बाल इंडिया के कोर्ट में जाएगा कि उस पे अगर कोई नेगोशिएटेड सेटलमेंट अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में जो न्यूट्रल है, अगर उस फ्रेमवर्क पे नहीं आता, तो ये निहायत ही अफसोसनाक एक अमल होगा। प्रोफेसर डॉक्टर अकबर महसर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इंतहाई मुफस्सल अंदाज में और तारीख़ी हवालों से और मुख्तलिफ मुआहदात जो कश्मीर के हवाले से हुए, और रोज़े अव्वल से जो मसला कश्मीर ने जहाँ से जन्म लिया और आज तक की सूरत हाल है, उस पर गुफ्तगू की। जो हमारे नाज़रीन और सामाईन इस वक्त सुन रहे हैं, उनके लिए इसमें सीखने के लिए और समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं। और उसके बाद जो आपने इस गुफ्तगू का इख्तिताम किया है कि पाकिस्तान और भारत को इस मसले के हल के लिए तमाम तर कोशिशें करनी चाहिए, क्योंकि एक बड़ा इंसानी आबादी का जो गिरोह है वो इन दोनों मुल्कों में आबाद है, और चूँकि दोनों मुल्क इस वक्त न्यूक्लियर पावर हैं, तो इस खित्ते के अमन के लिए और दुनिया के अमन के लिए इस मसले को जितना जल्द हो सके वो हल किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।